بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین کربلا کیسے پہنچے، یزید کون تھا، یزید کی کیا دشمنی تھی حسین سے، بنی اسد سے کیا وعدہ لیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم، فضیلت والا اور حرمت کا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی محترم کے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ پوری داستان شیئر کریں گے کہ یوم عاشورہ کو کیا ہوا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یزید جو حاکم تھا اس نے مدینے کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ سب میری بات مانے۔ یزید اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتا تھا۔ حسین نے منع کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں مدینے کی گلیوں میں آپ کا بچپن گزرا تھا۔ ذی الحج کے مہینے میں مدینہ روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر رکے اور قافلے والوں سے کہا کہ پانی بھر لو۔ پانی پی کر سیراب ہو۔ راستے میں حور بن یزید رہائی، جو یزید کے کہنے پر امام حسین کا راستہ روکنے آیا تھا۔ امام حسین کا تعاقب کرتے کرتے فوج اور گھوڑے پانی سے نڈھال ہو گئے تھے۔ جب امام حسین نے فوج کو دیکھا جن کا حال پانی سے نڈھال تھا، امام حسین جانتے تھے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے۔ حسین چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے کہ جنگ کر کے انہیں ڈھیر کر دو، لیکن نہیں، حسین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب کو پانی سے سیراب کر دو۔ پانی صرف دشمنوں کو نہیں، جانوروں کو، گھوڑوں کو بھی پلایا گیا۔ حور کی فوج میں سے جو ایک سپاہی تھا وہ پانی کے لیے بےتاب تھا۔ اسے پانی نہیں پیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی پانی لیتا پانی گر جاتا، تو امام حسین نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ حور نے امام حسین کو گھیر لیا۔ پھر امام حسین جانے لگے تو حور نے گھوڑے کی لگام کو کھینچ لیا۔ حور کی فوج امام حسین کو اور قافلے کو کربلا لے آئے۔ مٹی کا طوفان ہوا میں اڑا۔ اتنے میں آپ کی بہن زینب نے تڑپ کر کہا، بھیا یہاں سے جلدی چلیے۔ امام حسین نے پوچھا، بہن کیا ہوا؟ زینب نے کہا، مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے عباس سے کہا، یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ امام ان سے مخاطب ہوئے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غزاریہ، اور کسی نے کہا کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اب حسین نے حکم دیا، اب ہم یہاں قیام کریں گے۔ پہلے مدینے سے مکہ پہنچے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ خیمے لگائے گئے۔ قبیلے اسد سے امام نے وہ زمین کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں کو یہ زمین ہدیہ کر دی۔ امام حسین نے قبیلے بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اگر فوج ہم کو مارنے آئے اور ہماری لاشیں ایسی ہی پڑی رہے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ وہاں کے لوگ حیران ہوئے، اور پھر عورتوں سے کہا، اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو پانی کے بہانے آنا اور ہمیں کسی گڑھے میں دفنا دینا۔ پھر بچوں کو بلوایا اور کہا، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور مٹھی بھر بھر کر ہم پر ڈال دینا۔ تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری تدفین۔ میں نبی کا نواسا ہوں دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں دوستو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ مولا نے ان سے رو کر یہ کہا، کچھ امتحان ہم پر کڑے ہوں گے۔ یہاں 10 دن بعد لاشیں پڑی ہوں گی۔ یہاں تو اے بنی اسد والو، میری لاشیں اٹھا لینا، کفن بھی پہنا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ آگے کی داستان نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔